عبادت صرف نماز روزوں کا نام نہیں ہے، نکاح بھی ہمارے دین میں ایک طرح کی عبادت ہے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نکاح ہمارے دین میں ایک طرح کی عبادت ہے، وہ صرف کوئی دنیا کا ایک رسم نہیں ہے۔ اسی لیے تو ہمارے یہاں مسجدوں میں بھی نکاح ہوتا ہے نا۔ دنیا کا کوئی کام مسجد میں نہیں ہو سکتا، بے کاروبار خرید و فروخت مسجد میں نہیں ہوتا ہے، پر نکاح مسجد میں ہوتا ہے، کیونکہ نکاح صرف دنیا کی ایک رسم نہیں ہے۔ نکاح ہمارے دین میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جن صحابہ نے عبادت کا، دینداری کا مطلب یہ سمجھا کہ صرف نماز روزہ کرنا اور دن رات تسبیح اور اذکار اور قرآن کی تلاوت میں مشغول رہنا، اسی کا نام عبادت ہے، جن صحابہ کو یہ غلط فہمی ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا ہے نا۔ ایک صحابی نے، جو 3 صحابہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس آئے تھے تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کے بارے میں علم حاصل کر سکیں، ان 3 صحابہ میں سے ایک صحابی نے کہا تھا میں کبھی زندگی بھر شادی ہی نہیں کروں گا، شادی نہیں کروں گا، بیوی نہیں ہوں گے، بچے نہیں ہوں گے، صرف اللہ کی عبادت میں لگا رہوں گا، صبح شام دن بھر روزے رکھوں گا، رات میں نمازیں پڑھوں گا۔ تو صحابی نے یہ سمجھا کہ دین داری کا مطلب ہوتا ہے صرف نماز روزہ کرنا، تلاوت اور اذکار میں مشغول رہنا، پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اخشاکم باللہ واتقاکم انا، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور سب سے زیادہ تقوی رکھنے والا میں ہوں، مجھ سے زیادہ متقی کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن میں کسی دن روزہ رکھتا ہوں، کسی دن نہیں رکھتا، رات میں کچھ حصہ نماز پڑھتا ہوں، کچھ رات کا حصہ سوتا ہوں، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، اور میں عورتوں سے شادیاں بھی کرتا ہوں۔ اگر شادی سے پرہیز کرنا کسی طرح کی دینداری ہوتی تو کیا میں بھی شادی نہیں کرتا؟ اگر شادی نہ کرنا یہ تقوی ہوتا تو میں بھی نہیں کرتا، پر میں نے کی شادیاں، اس کا مطلب شادی کرنا تقوی کے، دینداری کے خلاف نہیں ہے۔ تو نکاح کا یہ کانسیپٹ ہمارے دین میں کہ نکاح اپنے آپ میں ایک عبادت ہے، بلکہ کل قیامت کے دن جیسے اللہ تعالی ہم سے ہماری دیگر عبادتوں کے بارے میں سوال کرے گا، ہم سے ہمارے عقیدے کے بارے میں سوال کرے گا، ہم سے ہماری نماز کے بارے میں سوال ہوگا، روزوں کے بارے میں سوال ہوگا، صاحب استطاعت سے سوال ہوگا، زکوٰۃ دی تھی کہ نہیں دی تھی، حج کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، ویسے ہی کل قیامت کے دن ہم سے ہماری بیویوں کے بارے میں اور ہماری بیویوں سے ان کے شوہروں کے بارے میں سوال ہوگا۔ کل قیامت کے دن جو کامیاب ہونا چاہتا ہے، آخرت میں جو نجات پانا چاہتا ہے، جیسے یہ ضروری ہے کہ وہ عبادات کی پابندی کرے، ویسے ہی یہ بھی ضروری ہے کہ جو اس نکاح کے ذریعے سے جس عورت کو ہم اپنے رشتے میں لے کر کے آئے ہیں اس کے حقوق کی رعایت کریں۔ اور عورت کے لیے بھی یہ لازم ہے کہ اگر وہ قیامت کے دن کامیاب ہونا چاہتی ہے تو اپنے شوہر کے حقوق ادا کرے۔